تسبیحیں پڑھنی ہے یا نہیں؟ ادھر ہی بیٹھ کے پڑھ لوں، میری جگہ جہاں بیٹھوں، میں تمہارے باپ کی حکومت تو نہیں یہاں تمہاری تباہ میں چلوں جہاں لازم میں جاؤں۔ اپنے گھر میں آدمی کہاں جائے گا؟ کل کی بات ہے، جہاں مرضی بیٹھے۔ اب یہ مجھے بھگانا چاہتے ہیں ہر وقت، میں کبھی آ کے بیٹھنا چاہتا ہوں، آگے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نماز کے وقت اکٹھے ہو گئے کافی ہے، یا کوئی نیت خوانی ہوئی تو اپنے گھر میں آدمی ادھر بیٹھے یا ادھر بھی تم نے مجھے نظر بند کر دیا۔ بڑی مشکل ہے یہ، رات میں کمرے میں بند کر کے رکھا، نظر بند کر کے، جہاں بیٹھتے ہیں تو اٹھتے نہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بیٹھ گئے، اب دیکھ لو، اٹھاؤ ان کو۔ بھائی کیا بات ہے؟ مان نہ مان میں تیرا مہمان، یہ بات ہے۔ گورا جاؤ انگریزوں کو تیری جیسی پھرتی ہے، نکاح سے مل جائے گی، بغیر نکاح کے بھی مل جائے گی، جا ادھر، دنیا جا رہی ادھر، ترقی ہو گئی ہے، نکاح بغیر نکاح سب ٹھیک ہے۔ مصیبت ادھر تجھے ملنی بھی مشکل ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ شدت پسند نظر آتا ہے۔ اللہ ہی بچائے گا نا، جن رب رکھے ان کو اور چکے، اللہ کیسے بچائے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کو تم یہ تو نہیں کہتے مجبور کر دو گے، لیکن جدھر اس کی محبت ہے خدا کی، تم ادھر کی بات کرو گے نا، خدا کہے گا سب کچھ لے جائے۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ، وہ حضرت محمد مصطفیٰ جن کے لیے کائنات بنائی، جن کے لیے سب کچھ کیا، اور جن کو وہ اختیارات دیے کوئی سپر طاقت کا باپ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ سورج کو کھڑا کر سکتا ہے، اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے، چاند پہ تصرف کر سکتا ہے، بادل کو اپنی مرضی سے برسائے، جب چاہے روکے، جب برسائے۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ کا جب چاہیں فلک برسائے، جب چاہیں فلک رک جائے، یہ کر سکتے ہیں۔ ایڑی چوٹی کا ظاہر نے ان کو سپر طاقت کہتے ہیں، کفر شرک یہ سپر طاقت ہیں۔ بے دین بے حیا کافر مشرک خدا کی بیٹی بناتے ہیں، خدا کا لڑکا بناتے ہیں، ان سے ظالم کوئی ہے؟ ان سے عقیدہ ہو گیا مسلمانوں کا، اب ان سے عقیدہ کرتے ہیں۔ امریکہ سے دوستی ہے ہماری، نہیں امریکہ سے دوستی ہے ہماری، دوستی ہے تقاضۂ کرم سے بے ادبی کا لفظ ہے، لیکن اللہ معاف کر دے گا کہ ہمارے کوئی سہارا نہیں آقا جی کے سوا، تو ہماری دوستی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ سے، اور جن کی دوستی آقا جی سے، ہماری دوستی ان سے ہے۔ ان کی دوستی آقا جی سے ہو سکتی کافروں کی، مشرکوں کی، دشمن رسول ہیں، دشمن خدا ہیں۔ یہ ان سے دوستیاں کرتے ہیں، ان کے ملک میں جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا معاملہ کیسے چلے گا؟ تو خدا رسول جو بیٹھے ہوئے ان سے معاملہ نہیں چل سکتا، عقیدہ خراب ہو گیا نا، ایمان والی حالت نہیں رہی، اور ہمارا کام ادھر سے چلتا ہے، کدھر سے؟ نبی کریم کے کرم سے۔ اللہ کرتا ہے لیکن وسیلہ ہوتا ہے، وسیلہ جو آتے اس کو سکھاتے ہیں، عقیدہ پکا کر لیتے ہیں نبی کریم پر، خدا کی قسم کے سارے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لکھتے ہیں خط میرے پاس پڑے ہیں، یہ کام ہو گیا، وہ کام ہو گیا، جیسے کہ اس کے لیے پہلی چیزوں کی ترتیب اور تیاری کی گئی تھی۔ کیونکہ سچے رسول ہیں، برحق رسول ہیں، خدا کے رسول ہیں، ان میں کوئی بات جھوٹی نہیں ہے۔ کافر بھی ان کو صادق الوعد الامین کہتے تھے۔ ان کی ایمان کمزور ہو گئے، کہتے ہیں ہمارا کام کیسے چلے گا، امریکہ سے ہمارا مسئلہ چلتا ہے۔ ان کو کافی ہیں اللہ کے بعد وسیلے کے طور سے حضرت محمد دفاع کے لیے، اور تم ہو جاؤ گے تمہارے لیے بھی یہی ہے۔ اسی میں تم کہتے ہیں آقا جی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا تم کو نہیں دکھتے ہیں؟ لیکن انہوں نے کہا تو ہے میں قیامت تک کا رسول ہوں، اور کہا تھا قیامت تک سب کچھ میں دیکھتا ہوں، میرے سامنے ہے۔ پھر وہ ہیں یا تھے؟ ایمان رکھو ہیں، پھر تم کو کیا لیڈروں کی پڑی ہوئی ہے، ان کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ اپنی جان تو بچانے سے گارڈ لڑائی پھرتے ہیں، ان کے گارڈ کو بھی مار دیتے ہیں، ان کو بھی مار دیتے ہیں، ملکوں سے بھاگ جاتے ہیں، سوریوں پہ چڑھتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا کچھ بنائیں گے، پہلے اپنا تو بچاؤ، ہمارا کیا بناؤ گے؟ ہم نے ضمانت کفالت حقیقتاً سلسلہ ادریسیہ میں یہ چیز ہے، حضرت محمد کی سرپرستی، اگر یہ حقیقت ہے کوئی تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ تو اسی لیے تو ہم بولتے ہیں نا، ہم کو ادھر شیعہ ہے اللہ کی قسم، اور تمہارے لیے بھی وہی ہے، تم خود ان کے نہیں بنتے ہو نا،
تم کبھی لیگی بن جاتے ہو، کبھی پتہ نہیں فلانے بن جاتے ہو، دھماکے بن جاتے ہو. نہ ان کو خدا کا رستہ بتایا، نہ نبی کا رستہ بتایا. جو نبی کے رابطہ توڑ دینا ان کا یہی حال ہوتا ہے. نہ ان کو خدا کا بتایا، نہ نبی کا بتایا. تو تم تو محفوظ ان چیزوں سے. تمہاری سرپرستی حضرت محمد مصطفیٰ. یہ باتیں نہیں ہیں. اگر تم ان کے بن گئے نا وظیفے، اگر تم نے نہیں چھوڑے سلسلہ ادریسیہ کے، قسم ہے خدا کی، دل سے پڑھے وظیفے، 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑی، آقا جی کی معجزات دیکھو گے. اور تمہارا دل کیا کہ شیخ امین جھوٹا نہیں تھا، واقعہ نبی حیات النبی ہے. تم یہ باتیں سمجھتے ہو؟ خدا کی قسم یہ بات سمجھیے، خدا کی قسم ہے، خدا کی حیات النبی ہے موجودہ. کوئی کسی کے آدمی کو کچھ نہیں کہہ سکتا. جو آقا کا بن جائے اس کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن سچی کا بنے نا. تو تم نیت میں بن جاؤ. عملی کمزوری وہ تم کو معاف کر دیں گے. انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان سے نماز چھوٹ جاتی ہے، لیکن تمہاری نیت پکی ہے. جو آقا چاہتے ہیں میں وہی کروں گا، لیکن وہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، وہ نقص آ جاتے ہیں، لیکن تمہاری نیت میں نقص نہیں ہے. سمجھے؟ اب بھی کوئی داڑھی مونڈ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے مجھے اچھے عمل نہیں ہوتے، داڑھی رکھ کے میری تو شامت آ جائے گی، بیٹھا ہوں. وہ بھی ایمان والا ہے. جس کا کہتا ہے آقا کی باتیں مانو، وہ کہتا ہے اندر سے تو میں ٹھیک نہیں ہوں. پھڈے باز اور چکر باز. بہت ایسے داڑھی منڈے عاشق رسول ہیں، خدا کی سچے عاشق رسول ہیں، لیکن وہ ڈر کے مارے نہیں رکھتے، اندر سے ٹھیک نہیں. کہتے بھائی اندر سے تو ہم ٹھیک ہوں، کیونکہ لوگ جانتے ہیں. کہتے دیکھو داڑھی نہیں رکھتا ہے، پہلے لڑکی کے پیچھے لگا ہوا تھا، پھر کسی کا پیسہ کھا گیا، اب داڑھی رکھ کے پھرتا ہے. اب تو بیچارے آقا جی کو مانتے ہیں ہم سے بندے، تو ان کے لیے بھی رسول اللہ کی سرپرستی ہو سکتی. نیت کر لیں، جب اندر سے ٹھیک ہو جائیں گے باہر سے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں یہ پکی کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نیت بالکل ہر وقت ٹھیک ہونی چاہیے. اور جو عملی کمزوری ہے اس کا اعتراف کریں. ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، نماز چھوٹ جاتی ہے، استغفر اللہ، زنا ہو جاتا ہے، ختم. چاہتے تو نہیں یہ کمزوریاں ہیں، لیکن نیت یہی کرتے ہیں وہی کام کریں جو حضرت محمد صاحب کی مرضی کے ہوں. وہ تمہاری سرپرستی قبول کر لیں گے انشاءاللہ. پھر تم معجزات دیکھو گے. ہاں میں جو تمہیں دعوت دیتا ہوں یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، سوچ سے نہیں کہہ رہا ہوں. اور اس بات کو سچ نہ کہو، جھوٹ نہ کہو، لیکن خدا پر یقین، کچھ یقین کرو کہ یہ وہی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اگر خدا پر یقین ہے تو خدا پہ یہ وہی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. کوئی کسی سے کہلوائے کہ ایسے کہو، تو اس نے کہا یا اس نے کہا؟ ایک تو نے خود کہا ہے، اسے کہلوایا گیا تو اسی نے کہا. سمجھ گئے آپ؟ بس پھر حیات نبی مان لیا، انشاءاللہ ان کی سرپرستی تمہاری دنیا آخرت انشاءاللہ. تو آپ کی 24 گھنٹے توجہ آقا جی کی طرف رہنی چاہیے. ان کی خوشی کے کام کرنے چاہیے یا ان کی ناراضگی کے کام سے بچنے چاہیے. اور جسے بچ نہیں سکتے اس میں اپنے آپ کو ہم کوسیں کہ ان کی موافقت تو کرتے ہیں، لیکن کمزوریوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، کمزوریوں کی وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں، کمزوری کی وجہ سے توبہ رہ جاتی ہے. لیکن نیت میں یہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہی ہے، ہم کو مخالفت نہیں ہے. یہ کمزوریاں نے ہم کو ہلاک کر دیا ہے. اگر نیت سچی آقا جی کے ساتھ، ان کمزوریوں کے باوجود نبی کریم تمہاری سرپرستی کریں گے، اللہ کی قسم ہے. اور حیات النبی ہیں. اب لوگ جو حیات النبی نہیں سمجھتے نا، وہ لیڈروں کے پیچھے مرتے ہیں، یہ حکومت آئے گی وہ. تم تو ادھر آگے، تم کو کیا کوئی حکومت آئے نہ آئے، تمہاری حکومت حضرت محمد مصطفیٰ، تمہاری سرپرستی جناب مصطفیٰ کر رہے ہیں. ہاں یقین رکھو تاکہ تم کو فائدے پہنچے، تم کو یقین آئے. یہ باتیں تم کو کسی نے نہیں سنائی، میں سنا رہا ہوں. مولوی بھی اس طریقے سے نہیں سنا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ قصہ ہوا تھا، قصہ نہیں ہوا تھا، قصے ہوتے رہیں گے، ابھی بھی موجود ہے، وہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ کہ ہو رہا ہے، اور اپنی خبر کسی نہ کسی کی زبان سے پہنچا دیتے ہیں. ہاں یہ بتا دوں، اب تم آگے سمجھو یا نہ سمجھو تمہاری حق، کسی نہ کسی کے ذریعے سے اپنی خبر پہنچا دیتے ہیں کہ میری خبر پہنچا دو، میں بیٹھا ہوا ہوں. لیکن ایک واقعہ طریقت والوں کا ہوا.
کہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز ہماری جیسے نظر میں ہے، اور وسوسے نہیں آنے چاہیے جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ سوچیں ہمارا کیا بنے گا۔ تو فرمایا اللہ نگہبان ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیا چاہیے تم کو؟ اللہ۔ لیکن جن کے دل اندھے ہیں یا ناعلم غافل ہیں، وہ پارٹیوں میں مرتے پھرتے ہیں، کبھی لیگی بنتے ہیں، کبھی پھیگی بنتے ہیں، کبھی کچھ بنتے ہیں۔ یہ تم کو مروا دیں گے دنیا میں آخرت میں بھی، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ چل رہا ہے اس کی رحمت سے چل رہا ہے اب بھی۔ ہاں